سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار آ گئے سرکار آ گئے سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار آ گئے سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آئے پہ کیا کون کون سے اشعار بھیا ملے آپ کو؟ شاہ جی مجھے آپ کی باتیں سنیں، ایک کلام ہے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب۔ سنائیے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے، طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے، طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی۔ ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی۔ ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی۔ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، کبیرہ والوں کے لیے، یعنی سرکار کی نگاہ کرم پڑنے کی دیر ہے نا، کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے نا، یعنی یہ جو ہے نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو بھی پڑھی گئی آیت کریمہ، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جو امید افزا آیات ہیں نا، ان میں اس کو خاص بیان کیا گیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ اس میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا تو انہیں ساری امت کو جنت میں داخل نہ کروا دو. آپ سوچیے تو صحیح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت محبت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں. ہم کتنا ہی بیان کر لینا، ایک تو فضائل پر بیان ہے نا، کمالات پر بیان ہے، ختم نہیں ہو سکتا. انہی میں ایک بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت کا بیان. میں آپ کو بتاؤں یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ بیان بھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنا پیارا عمدہ بیان ہے. الحمدللہ میں ان دنوں اس بیان کو ہی میں نے نیت کی ہوئی ہے، اللہ پاک نے توفیق دی، مجھے سعادت ملی تو انشاءاللہ 12ویں شریف کو جو بیان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ساتھ ساتھ آقا کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، امت کی محبت، امت پر شفقت، امت پر رحمت. تو یہ جو ہے نا کہ بس سرکار کی شفاعت ملتی چلی جائے گی اور گناہگار بخشے جائیں گے اور کن پر کرم ہوں گے درجے بڑھتے چلے جائیں گے. بڑی امید ہے، بڑی امید ہے، بڑی امید ہے. دم حشر آسی مزے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں. شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی. ہمارا بھروسہ، ہمارا سہاسا، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا. شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، ہم ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر. ہماری ہی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی. مصیبت زدو شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. ہمیں سے گناہگار اے زہد والو، ہمیں سے گناہگار اے زہد والو، ہماری مدد پر، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی. صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے. میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے.
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رافت اور رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہاری یہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہاری ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زرہار یعنی کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ قربان جاؤ یا رسول اللہ، قربان جاؤ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی دیکھی جاتی، مصیبت کسی کی بھر جائیں گے خلد میں اہل عصیان، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان، نہ جائے گی خالی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی، بھرے بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان، نہ جائے گی خالی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، پتھر ڈالے ڈالی ہے باغ گلے میں، پتھر اتار ڈالی ہے باغ گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے، ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، گدا خوش ہو خیر اللہ کی صدا ہے، گدا خوش ہو خیر اللہ کی صدا ہے، کہ دن تو بڑھتی، کہ دن تو بڑھتی ہے دولت کسی کی، کہ دن دونوں بڑھتی ہے دولت کسی کی، کہ دن دونوں بڑھتی ہے دولت کسی کی، وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ، نہ آسی کسی کے، نہ آسی کسی کے، نہ جنت کسی
سے نہ جنت سے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے حقیقت کیسے آقا کے رتبے کو سمجھ سکتا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا بس اللہ ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا مقام و رتبہ کیا ہے یہ اس شعر میں سمجھایا جا رہا ہے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے حقیقت کیسے خدا جانتا ہے حقیقت کیسے خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے تیرے ہوتے ہم کو تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کیسے تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت جیسے تیرا قبضہ کونین ما فیہم پر تیرا قبضہ کونین ما فیہم پر ہوئی ہے نہ ہو جو ہوئی ہے نہ ہو جو حکومت کیسے ہوئی ہے نہ ہو جو حکومت کیسے خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو امید حق سے زبان حسن پر ہو امید حق سے بہت ہی پیاری تمنا دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کا یہ کلام ابھی ہم نے سنا کہ جب رخصت کا وقت ہو دنیا سے تو اس وقت میری کیفیت کیا ہو ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے اس وقت میری کیفیت کیا ہو کہ میری زبان پر کسی کی بدحت ہو یعنی کہ اس وقت میری زبان پر اللہ پاک کے پیارے حبیب میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں کیا خوبصورت ان کی تمنا ہے خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہماری زبان پر ہماری زبان پر ہو امید حق سے ہماری زبان پر ہو امید حق سے میں واپسی تک تیرے
واپسی تک تیرے گیت گاؤ محمد ممجد پکارا کرو میں محمد ممجد پکارا کرو میں. یہ تو مصطفیٰ رضا خان صاحب کا کلام تھا. یہ جو بھی آپ نے کہا دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، لیکن یہی حسن رضا خان صاحب کا جو یہ جو کلام ہے نا، وہ آخری لمحات پہ وہ شعر یاد آ رہا ہے. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی. اس کو آپ بھی سنا ہے. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. یہ تو ظاہر ہے کہ کس عاشق رسول کی یہ خواہش اور تمنا نہیں ہوگی کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آئے. لیکن خاص ایک وقت ہے کہ جس میں اس جلوے کی بہت تمنا اور حقیقت کا ہو تو بہت حاجت و ضرورت ہوگی. وہ ہے نزا کا وقت. ہم سب مریں گے، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، میں بھی دنیا سے جاؤں گا. آپ پر بھی وہ لمحہ آئے گا جو آپ کا آخری لمحہ ہوگا، مجھ پر بھی وہ لمحہ آئے گا جو میری زندگی کا بھی آخری لمحہ ہوگا. بس وہ آخری لمحہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہو، کاش اس وقت آقا کی ایسی کرم نوازی ہو جائے، ایسی مہربانی ہو جائے کہ آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جائے، مسکراتا ہوا پیار بھرا رحمت و شفقت بھرا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. یا رب ہماری یہ دعا میلاد پاک کے صدقے میں پوری کر دے، یہ تمنا پوری کر دے. حسن رضا خان صاحب کا واسطہ جنہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرا بھی جب آخری وقت ہو تو آقا کا جلوہ بھی ہو اور آقا کی
نعتیں اور آقا کی تعریف ہماری زبان پہ جاری ہو جائے. کاش. تو یہ آرزو ہے, یہ تمنا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے. نہ جانے کب محبوب کے جلوے بے نقاب ہو جائے, پردہ اٹھ جائے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو آقا پردہ ہٹا دیں, جلوہ دکھا دیں. ان کی کرم نوازی ہے, یعنی کسی پر بھی کرم ہو جائے, یہ کسی پر بھی کرم ہو سکتا ہے. یہ آقا کی بس آقا کی کرم نوازی ہے. بس جس پر کرم ہو جائے وہ کرم. ہمیں ذکر کی سعادت ملتی ہے, ہمیں مطلب آقا کو یاد کرنے کی سعادت ملتی ہے, آقا کی یاد میں کچھ رونے کی سعادت مل جاتی ہے. یہ بھی بس کرم کی بات ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تک قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. تو اللہ پاک ہم سب پر خاص کرم فرمائے اور میلاد پاک کی خوب خوب برکتیں ہمارا مقدر فرمائے. آ گئی سرکار امت کی غمخوار, مالک و مختار. آ گئی سرکار, آ گئی سرکار, امت کی غمخوار, مالک و